آج ہم ایک اہم سوال پر بات کر رہے ہیں جو ایک تحریر میں سامنے آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مالیگاؤں کے شہریوں کو اپنے ہی شہر میں بغیر کسی خوف کے جینے کا حق نہیں ہے؟ جی، اور ہمارے پاس یہ تحریر موجود ہے جو مالیگاؤں میں پائے جانے والے مبینہ خوف، دباؤ اور جو عوامی حقوق ہیں ان مسائل کا جائزہ لیتی ہے۔ اور اس میں ایک خاص واقعہ، ایک مرکزی نقطہ ہے نا؟ بالکل، وہ بی جے پی کے رہنما ہیں کرت سومیا۔ ان کا ایک دعویٰ ہے جو اس تحریر میں بھی زیر بحث آیا ہے کہ مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن نے کوئی 1100 پیدائشی سرٹیفکیٹ ایسے لوگوں کو دے دیے جو شاید روہنگیا یا بنگلہ دیشی ہوں۔ اچھا، 1100۔ تو آج ہم اسی تحریر کی روشنی میں اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب شہریوں کے کیا حقوق ہیں؟ کیا واقعی جیسا الزام ہے باہر سے آ کر رہنما دباؤ ڈال رہے ہیں؟ سرکاری کام میں مداخلت والی بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ جی، اور پھر عوام کے پاس کیا راستے ہیں، یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے اسی تحریر کی بنیاد پر۔ تو پہلا سوال جو یہ تحریر اٹھا رہی ہے وہ تو بہت بنیادی ہے۔ جی ہاں، کہ کیا کسی بھی سیاسی رہنما کو، وہ کہیں سے بھی آئے، کیا اسے یہ حق ہے کہ وہ سرکاری دفتروں میں جائے اور وہاں اہلکاروں پر بار بار ایک طرح کا دباؤ ڈالے؟ اور کیا یہ قانونی طور پر ٹھیک ہے؟ کیا یہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہے۔ بالکل، تحریر یہی پوچھتی ہے کہ کیا یہ جو کارروائیاں ہیں یہ قانونی اور اخلاقی حدوں کے اندر آتی بھی ہیں یا نہیں۔ یا پھر آئین کی بات آ جاتی ہے۔ آرٹیکل 19 ہے جو ہر شہری کو ملک میں کہیں بھی آنے جانے اپنی بات کہنے کی آزادی دیتا ہے۔ جی، آزادی اظہار اور نقل و حرکت۔ لیکن کیا اس آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ تحریر میں اشارہ ہے کہ کوئی رہنما جا کر سرکاری کام میں ہی مداخلت شروع کر دے یا اہلکاروں کو مروب کرنے کی کوشش کرے؟ یہ تو ایک بہت باریک لائن ہے نا؟ یقیناً، اور تحریر میں اسی نقطے پر زور ہے کہ اگر کوئی شخص سرکاری اہلکاروں کو ان کا کام کرنے سے روکے یا ان پر دباؤ ڈالے یا سرکاری ریکارڈ تک بلا وجہ رسائی چاہے تو یہ تو پھر طاقت کا غلط استعمال ہو گیا نا۔ صحیح۔ اور سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ صرف قانونی نہیں، یہ ایک انتظامی مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ اور خاص طور پر مالیگاؤں جیسے شہر میں تحریر میں بھی اس کی حساسیت کا ذکر ہے۔ وہاں اس قسم کی سرگرمیوں کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، تحریر تو یہی کہتی ہے کہ ایسے اقدامات سے اکثر ہوتا یہ ہے کہ خوف اور الجھن کی ایک فضا بن جاتی ہے۔ جب ایسے الزامات لگتے ہیں، وہ بھی ایک حساس شہر میں، تو عوام میں بے چینی پھیلتی ہے اور جو انتظامی مشینری ہے ان پر بھی پریشر آتا ہے، ان کا روز کا کام متاثر ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر شہری فکر مند ہیں یا وہ سچائی جاننا چاہتے ہیں تو یہ تحریر انہیں کیا راستے بتاتی ہے؟ کیا کر سکتے ہیں وہ؟ تحریر میں کئی عملی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو ہے معلومات تک رسائی کا قانون، یعنی RTI۔ ہاں۔ شہری اس قانون کو استعمال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ بھئی اس عرصے میں کتنے پیدائشی سرٹیفکیٹ بنے، ان کا طریقہ کیا تھا، تاکہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ یعنی RTI صرف ایک فارمیلٹی نہیں بلکہ جو دعوے ہیں ان کو چیک کرنے کا، ان کی تصدیق یا تردید کا ایک ٹھوس ذریعہ بن سکتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کے علاوہ تحریر میں یہ بھی ہے کہ شہری جو متعلقہ انتظامیہ ہے انہیں باقاعدہ لکھ کر شکایت بھیجیں۔ تحریری شکایت؟ جی، اور اگر مسئلہ زیادہ بڑا ہو، عوامی مفاد کا ہو، تو پھر عدالت کا راستہ بھی ہے۔ مفاد عامہ کی عرضداشت، جسے PIL کہتے ہیں۔ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن؟ جی، PIL۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اگر ذمہ داری سے استعمال کیا جائے تو اپنی آواز اٹھانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ تو یہ تحریر بنیادی طور پر جمہوریت میں عوام کی جو طاقت ہے اسی کو اجاگر کر رہی ہے کہ اگر شفافیت چاہیے، انصاف چاہیے تو شہریوں کو باخبر رہنا ہوگا، فعال رہنا ہوگا۔ جی ہاں، اور ایک توازن کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایک طرف سیاسی رہنما ہیں، انہیں اپنی بات کہنے کا، عوامی مسائل اٹھانے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف سرکاری ادارے ہیں، اہلکار ہیں، ان پر ناجائز دباؤ ڈالنا، ان کے کام میں خلل ڈالنا، اس سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تحریر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ سسٹم شفاف ہو، دباؤ سے پاک ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شہریوں کے پاس RTI، قانونی چارہ جوئی، پرامن طریقے سے اپنی بات کہنا، یہ سارے جمہوری اور آئینی راستے موجود ہیں۔ جی بالکل۔
اور وہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جواب دہی کو یقینی بنایا جا سکے، جیسا کہ اس تحریر میں بھی کہا گیا ہے۔ بالکل، تحریر یہی یاد دلا رہی ہے کہ شہری صرف خاموش تماشائی نہیں ہیں، وہ سسٹم کا حصہ ہیں اور انہیں پورا حق ہے کہ وہ شفافیت مانگیں، سچائی کا مطالبہ کریں۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ سوچ سکتے ہیں۔ کسی بھی علاقے کے شہریوں، چاہے مالیگاؤں ہو یا کوئی اور جگہ، وہ اپنے اداروں سے، اہلکاروں سے، سیاسی کرداروں سے جواب دہی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اصل میں حقیقی معنوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ جی، وہ سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جس کا مطالبہ اس تحریر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔